آپ پروفیسر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ جج ہیں، آپ ایس پی ہیں، آپ ڈی ایس پی ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، کیا آپ کو نماز کا ترجمہ یاد ہے؟ اگر تو یاد ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی صدقہ سے ہماری بھی قبول فرمائے، اور جو دوست احباب نہیں پڑھتے اللہ پاک ان کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑا ضروری ہے نماز کا جو ترجمہ مفہوم سامنے بندے کو یاد ہو اور اس کو رکھ کے نماز پڑھے، تو سبحان اللہ اس کی کیا ہی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے نمازیوں کو ثواب پورا نہیں ملتا، جتنی کو نماز سمجھ کے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا جو بندہ 2 رکعت یکسوئی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، بالکل توجہ کے ساتھ، صرف 2 رکعت، تو اللہ پاک اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ایسے پاک کر دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس طرح اس کی ماں نے جنم دیا تھا۔ اور پھر حقیقت یہ ہے کہ بندے کی نماز باعظمت تب ہوتی ہے جب اس کی تمام تر توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہو اور وہ نفسانی خیالات میں مشغول ہو، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنی غلطیوں پر معذرت کرنے کے لیے بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہو، اور جب بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ اس کے سامنے آیا، بادشاہ اس کی طرف توجہ ہوا، بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہوا، اب اس بندے نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا، بادشاہ کی توجہ ادھر ہے، اس کی کہیں اور ہے، تو پھر وہ برکت تو حاصل نہیں نہ ہوگی۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو اس لیے نماز تو سمجھ کے پڑھنی چاہیے، یکسوئی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم، سب سے پہلے ثنا، اس کا ترجمہ اور مختصر انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تفصیل بھی بیان ہوتی رہے گی۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ کتنی عظمت کی بات ہے، کتنی برکت کی بات ہے، اور یہ اس مخاطب کے سگے ہیں سامنے، مطلب یہ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وَبِحَمْدِکَ، اور خوبیوں والی، ساری خوبیاں مالک کے لیے، وَتَبَارَکَ اسْمُکَ، تیرا نام بڑی برکت والا ہے، وَتَعَالَى جَدُّکَ، تیری شان بڑی بلند ہے، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُکَ، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ سر صرف تیرے آگے جھکے گا، کسی اور کے آگے نہیں جھکے گا یا رب العالمین۔ یہ سر جو ہے یہ کٹ سکتا ہے لیکن کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کر سکتا، سجدہ صرف تیری ذات کو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ اللہ اکبر۔ یہ تعوذ کرنا بڑا فلسفہ ہے۔ یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو جان کا خطرہ ہو، کسی شہر میں رہ رہا ہو، وہ تھانے میں جائے، وہ کہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، تو شہر والے کہیں گے آپ ایسا کریں، آپ ڈی پی او کے پاس چلے جائیں، اس لیے کہ دشمن بڑا ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، وہ ڈاٹا ہے، ہم نہیں مقابلہ کر سکتے۔ وہ ضلع میں جاتا ہے، ضلع والے کہتے ہیں دشمن زیادہ طاقتور ہے، آپ ایسا کریں، آپ آئی جی صاحب کے پاس چلے جائیں۔ وہ وہاں چلے جاتے ہیں، وہ آئی جی کہتا ہے کہ وہ طاقت ذرا زیادہ ہے، دشمن بڑا ہے، آپ ایسا کریں، وہ کہتا ہے کہ جو جہاں پہ بڑی فورس ہے آپ وہاں پہ جائیں، اس لیے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دشمن جتنا بڑا ہوگا نا، اس سے زیادہ آگے طاقت ہوگی تو ہم بچ پائیں گے نا، ادروائز ہم نہیں بچ پائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ نفس بھی ہمارا دشمن ہے، شیطان بھی ہمارا دشمن ہے، غیبت، حسد، کینہ، لالچ، طمع، یہ سارے دشمن ہیں۔ جان اکیلی ہے، اتنے سارے دشمن ہیں، کیسے ان کا مقابلہ مجھے کیا جا سکے؟ تو یاد رکھیں کہ جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ جو اللہ کی پناہ میں آ جائے تو کوئی بھی دشمن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب قدوس کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار۔ الرحمن الرحیم، وہ بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، وہ کرم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک وہی ہے۔
حقیقی مالک وہی ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مطلب ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کسی اور کی عبادت۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، حقیقی مدد جو ہے وہ تیری ہے، باقی انبیاء اولیاء جو کرتے ہیں لوگ کرتے ہیں وہ ان کی عطائی ہے، اور تیری ہی عطا کردہ ہے، وہ تو ہی عطا فرماتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ اس کے بعد ہے ہم کوئی بھی صورت پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس سے کو جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو سب سے عظیم ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ، جس نے بھی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی اللہ نے سن لی، وہ چاہے کوئی چھپ کے کرتا ہے، کوئی ظاہر ہو کے کرتا ہے، کوئی دل میں کرتا ہے، زبان سے کرتا ہے، اکیلے کرتا ہے یا اجتماعی طور پہ، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اس کی سن۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب ساری تعریفیں تیرے لیے، اے ہمارے پروردگار ساری تعریفیں تیرے لیے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے۔ باہر انسان کہتا نا یہ کام میں نہ کروں میری ناک نہیں رہتی، یہ کام نہ کروں میری ناک نہیں رہتی، وہی ناک زمین پہ رگڑ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے۔ وہ ساری زندگی سر سجدے میں رہ کے کہتا ہے سبحان ربی اللہ، تو اللہ رب العزت پھر مقام یہ دیتا ہے، مطلب بندے تو نہیں تھا میں تب بھی اعلیٰ تھا، تو نہیں ہوگا میں پھر بھی اعلیٰ رہوں گا، تو نہ بھی کہے میں پھر بھی اعلیٰ، لیکن تو نے ساری زندگی مجھے اعلیٰ کہا، تو فرمایا ہم تمہیں دنیا کے اندر بھی اعلیٰ کر دیں گے، تمہیں قبر کے اندر بھی اعلیٰ کر دیں گے، تمہیں حشر کے اندر بھی اعلیٰ کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد التحیات ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، مالک میری جتنی بھی قولی ہیں فعلی ہیں بدنی عبادات ہیں نا جو زبان سے کروں ہاتھ سے کروں وہ میری مالی ہیں، وہ سارا کچھ تیرا ہی عطا کیا ہوا ہے، وہ سب کچھ تیرے لیے ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، محض تیری رضا کے لیے۔ اس کے بعد وہ پیارے آقا علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام پر، السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے غیب کی خبریں دینے والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ پاک کی رحمتیں ہوں برکتیں، السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جو اللہ رب العزت کے نیک بندے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے خاص رسول، یعنی اللہ رب العزت۔ اس کے بعد روشیف ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہاں پہ ایک یہ توجہ سے سماعت فرمائیں، اللہم صلی نہیں صلی ہے، محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پہلا محمد ہے اور دوسرا محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اے اللہ تو رحمت عطا فرما محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو اور آپ کی آل پر، جس طرح تو نے رحمتیں فرمائیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا۔ اسی طرح آگے دوسرے حصے کا بھی یہی مفہوم ہے۔ اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، رب اجعلنی، اے میرے رب مجھے پکا نمازی بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی بنا دے پکا نماز، ربنا، اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، ولی والدیہ، اور میرے ماں باپ کو بخش دے۔ یہاں پر ایک میں نقطہ آپ کو بتا دوں کہ بندے کا اپنا ذکر پہلے، ماں باپ کا بعد میں، اس میں والدین کی بڑی شان ہے۔
میں کہتا ہوں والدین سے کہ اپنے بچوں کو نمازی بناؤ۔ کتنی اہم بات ہے کہ پہلا بندہ اپنا ذکر کرتا ہے، پھر ماں باپ کا ذکر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے پہلے اپنے لیے دعا کرے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب بندہ بخشا ہوا ہوگا تو پھر فرمایا اب ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ سبحان اللہ! تو کتنی اہم بات ہے۔ تو یا رب العالمین مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ، وللمؤمنین، اور جتنے بھی ایمان کی حالت میں مسلمان ہیں، مؤمنین ہیں، جن کو تو نے شرف عطا فرما، سب کو معاف فرما۔ یوم یقوم الحساب، حساب کے دن سب کے اوپر اپنا خاص فضل اور کرم فرمانا۔ یہ ایک مفہوم تھا جو آپ کے سامنے میں نے نماز کا پیش کیا۔ اللہ پاک کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا